سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام جلد سوم، مصنف مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی، خلافت اندلس، ایپیسوڈ 82، حکومت مراکش و افریقیہ۔ جزیرہ نمائی اندلس کے جنوب میں آبنائے جبل تاریخ کے اس طرف بر اعظم افریقہ کے شمال و مغرب کے گوشے میں جو ملک واقع ہے اسے مراکش یا موروکو یا مارٹینیا کہتے ہیں۔ اس ملک میں موروکو نام کا ایک شہر بھی آباد ہے۔ ملک مراکش کے خاص صوبے سوس الادنیٰ، سوس الاقصیٰ، رلف، سوتا وغیرہ ہیں، مگر حکومتوں کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ صوبوں کی حدود اور نام بھی ہمیشہ تبدیل ہوتے رہے۔ عرب لوگ کل ملک مراکش کو مغرب الاقصیٰ کے نام سے پکارتے ہیں، اسی طرح الجیریا کو مغرب الاوسط کہتے ہیں۔ کبھی کبھی الجیریا تیونس تک کے علاقوں پر بھی مراکش کے ملک کا اطلاق ہوا ہے۔ ملک عرب کی طرح ملک مراکش میں بھی بربر قوم کے قبائل الگ الگ صوبوں میں بود و باش رکھتے تھے، اور ان قبائل کے نام سے صوبوں کو نامزد کیا جاتا تھا اور ان کی آبادی کے اعتبار سے حدود کی تقسیم کی جاتی تھی۔ تیونس و الجیریا، مراکش، تینوں ملکوں میں زیادہ تر بربر قوم آباد تھی، اس لیے سوائے ملک مصر کے تمام شمالی افریقہ کو ملک بربر کے نام سے موسوم کیا گیا تھا۔ مسلمانوں کی آمد کے وقت اس ملک مراکش میں زناتا، مسمودہ، سنہاجہ، قطامہ، ہوارہ وغیرہ بربری قبائل آباد تھے۔ علاقہ بربر یعنی شمالی افریقہ میں ایرانیوں کے بعض خاندان بھی اس طرف آ کر آباد ہوئے اور آتش پرستی مراکش وغیرہ میں پہنچی۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد یعنی بنی اسرائیل بھی اس طرف آ کر آباد ہوئے۔ کم از کم یہودی مذہب کا تو اس طرف ایک زمانے میں ضرور دورہ رہا۔ رومیوں اور یونانیوں کی حکومت بھی ان علاقوں میں قائم ہوئی تھی۔ قرطاجنہ کی مشہور قوم اسی علاقے بربر یا تیونس یا افریقہ کی رہنے والی تھی، جس کو اہل فونیشیا یعنی کنانیوں کی ایک شاخ سمجھا جاتا ہے۔ آخر میں گوت قوم مراکش میں چہرہ دستی دکھا چکی تھی۔ مشرقی روم یعنی قسطنطنیہ کی حکومت اس زمانے تک اس علاقے میں موجود تھی جب تک کہ مسلمانوں نے اس ملک کو فتح کیا ہے۔ بہرحال قوم بربر مراکش اور اس کے متصلہ مشرقی علاقوں میں آباد اور سینکڑوں قبائل میں منقسم تھی۔ اس قوم کو عربوں، شامیوں، مصریوں، یونانیوں، ایرانیوں، رومیوں وغیرہ کا مجموعہ کہا جا سکتا ہے۔ ملک اور آب و ہوا کے اثر سے اس مرکب قوم کا ایک خاص مزاج، خاص اخلاق اور مخصوص تہذیب متعین ہو چکی تھی، اور اسی لیے بربر ایک خاص قوم کی حیثیت سے اقوام عالم میں شمار ہوئی۔ باوجود اس کے کہ بعض مہذب اور ترقی یافتہ قوموں نے شمالی افریقہ میں حکمرانی کی، بربر قوم کی بربریت و وحشت جو ملک کی آب و ہوا کا نتیجہ تھا دور نہ ہو سکی۔ ہاں، اس بربریت اور وحشت میں اگر فرق آیا اور وہ مبدل بد تہذیب و شائستگی ہوئی تو وہ اسلام کے اثر سے ہوئی تھی۔ مسلمانوں کو اس ملک کے فتح کرنے اور حکومت اسلامیہ کے قائم کرنے میں بڑی بڑی دقتیں اٹھانی پڑیں۔ بربری قبائل نے بار بار بغاوتیں کیں اور بار بار وہ مفتوح اور مغلوب بنائے گئے، اور ان کی ان غداریوں اور بے وفائیوں کا سلسلہ برابر اس وقت تک جاری رہا جب تک کہ وہ سب کے سب اسلام کو قبول نہ کر چکے۔ مذہب اسلام کو قبول کرنے کے بعد وہ مثل عربوں کے بہادر، مہذب اور شریف ثابت ہوئے۔ جب کبھی ان میں اسلام کی پابندی کم ہوئی، اسی نسبت سے ان کی قدیمی وحشت و غداری عود کر آئی۔ ملک مراکش کو عقبہ بن نافع نے، جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے، تمام و کمال فتح کر لیا تھا، اور مراکش کے بعض صوبوں کے فرما رواؤں نے بخوشی عقبہ کی فرما برداری قبول کر لی تھی۔ اس کے بعد کئی مرتبہ مراکش باغی ہوا اور ہر مرتبہ مغلوب و محکوم بنایا گیا۔ موسیٰ بن نصیر گورنر افریقہ اور مراکش نے اپنی طرف سے طارق بن زیاد کو مراکش کی حکومت سپرد کی تھی۔
اسی طارق بن زیاد نے ملک اندلس فتح کیا تھا اور پھر اس کے بعد موسیٰ بن نصیر بھی خود اندلس میں داخل ہوا۔ ملک اندلس کی فتح میں زیادہ تر بربری لوگوں کی فوج کام میں لائی گئی تھی، اور اسی لیے یہ کہنا بیجا نہیں ہے کہ مراکش نے اندلس کو فتح کر کے حکومت اسلامیہ میں داخل کیا تھا۔ اندلس پر قبضہ ہونے کے بعد ہی بربری لوگوں نے مراکش و اندلس میں بغاوتوں کا سلسلہ جاری کر دیا۔ اندلس میں تو ان کی بغاوتیں جلد فرو ہو گئیں، مگر ملک بربر یعنی شمالی افریقہ میں ان کی بغاوتوں کا ایک سلسلہ تھا جو عرصہ دراز تک جاری رہا۔ خلافت بنو امیہ کی بربادی اور خلافت عباسیہ کے قیام و استحکام کے بعد تک بربری قوم نے بغاوت و سرکشی کے سلسلے کو جاری رکھا۔ مسلمانوں نے ہر مرتبہ ان کو نیچا دکھایا اور ان کی کجروی کو روکا، لیکن انہوں نے جب کبھی ذرا بھی گرفت کو ڈھیلا دیکھا تو بلا توقف سرکشی پر آمدہ نظر آئے۔ قوم بربر کی اس حالت اور اس مزاجی کیفیت سے مطلع ہو کر خلافت عباسیہ کے ہر ایک مخالفت اور انقلابی سازش کرنے والے نے ملک مراکش و افریقہ ہی کو، جو بربر قوم کا مسکن تھا، للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ الوی لوگ جو بار بار عباسیوں کے خلاف اٹھتے رہے، ان سب کا سب سے بڑا امیدگاہ یہی ملک بربر رہا ہے، اور ان کو جب کبھی موقع ملا ہے عراق و شام و عرب سے بھاگ کر اسی ملک میں پہنچے۔ مسلمانوں نے اس کو فتح کرنے کے بعد ہی مذہب اسلام سے بربری لوگوں کو واقف کرا دیا تھا، اور وہ بڑی تیز رفتاری سے اسلام میں داخل ہو کر قریباً سب کے سب مسلمان ہو چکے تھے، لیکن جب ان کی جبلی عادت بہت جلد اس تحریک کو، جو مذہبی لحاظ میں پیش ہو کر بغاوت پر آمادہ کرتی تھی، قبول کر لیتی تھی۔ سلطنت ادریسیہ۔ اوپر خلفائے عباسیہ کے حالات میں امام محمد بن عبداللہ اور ان کے خاندان کی مکہ میں بربادی اور شکست کا حال ذکر ہو چکا ہے۔ اسی خاندان کا ایک شخص ادریس نامی مع اپنے خادم راشد کے ملک حجاز سے فرار ہو کر مصر و افریقہ ہوتا ہوا مراکش پہنچا۔ سجل ماسا کے متصل مقام بولیا میں مقیم ہوا۔ وہاں کے ایک عامل یا سردار اسحاق بن محمد بن عبد الحمید نامی نے ادریس کی خوب خاطر توازی کی، اور رفتہ رفتہ بربر قبائل میں سے زواغا، لوتا، زناتا، صدراتا، کماسا اور غمازہ وغیرہ قبائل ادریس کے معتقد ہو گئے۔ بربری قبائل میں ابھی تک بعض قبائل شالہ اور مادلہ وغیرہ مقامات میں آباد تھے۔ 172 ہجری میں اسحاق بن محمد بن عبد الحمید کی کوشش سے اکثر مسلم قبائل بربر نے ادریس کے ہاتھ پر بیعت خلافت کی، اور ادریس نے ان قبائل کی ایک فوج مرتب کر کے ان بربر قبائل پر جہاد کیا جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان لوگوں کو مغلوب کر کے اسلام کی تعلیم و ترغیب دی، اور بہت جلد وہ اسلام میں داخل ہو کر ادریس کو اپنا سلطان اور خلیفہ ماننے لگے۔ 173 ہجری میں ادریس نے طلسمان پر چڑھائی کر دی۔ طلسمان کے عامل نے ادریس کی اطاعت و فرمانبرداری قبول کی۔ ادریس نے طلسمان کو اپنا دارالحکومت بنا کر یہاں ایک جامع مسجد تعمیر کرائی، اور جلد جلد اپنی طاقت کو ترقی دی۔ اس کے بعد ادریس طلسمان سے مقام بولیا یا بولیلی میں چلا گیا، اور وہیں ایک طرح اقامت ڈال دی۔ ادریس کی اس بڑھتی ہوئی طاقت اور ملک مغرب میں اس کی حکومت کے قائم ہونے کا حال خلیفہ ہارون رشید عباسی کو معلوم ہوا تو وہ بہت فکر مند ہوا۔ اس نے اپنے غلام سلیمان بن جریر، جو شماخ کے نام سے مشہور تھا، اسے ملک مغرب کی طرف روانہ کیا کہ وہ ادریس کا کام تمام کرے۔ چنانچہ وہ ادریس کے پاس پہنچ کر ظاہر کیا کہ ہارون رشید سے ناراض ہو کر اور اس کی حکومت کے دائرے سے نکل کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ ادریس نے اس کو اپنے مصاحبوں میں داخل کر لیا۔ شماخ نے ادریس کو ایک منجن دیا، جس کے استعمال کرتے ہی ادریس کا دم گھٹ گیا، اور 175 ہجری میں اس کا انتقال ہوا۔ شماخ وہاں سے بھاگا۔ ادریس کے خادم راشد نے اس کا تعاقب کیا، مقابلہ ہوا۔ شماخ زخمی ہوا مگر بچ کر نکل گیا۔ ادریس مقام بولیلی میں مدفون ہوا۔ ادریس ثانی۔ ادریس کے مرنے پر اس کے خادم راشد نے ظاہر کیا کہ ایک بربری لونڈی کنزہ نامی کو ادریس سے حمل ہے، اور اب اسی بچے کی جو رحم مادر میں ہے ہم کو بیعت کرنی چاہیے۔ چنانچہ بربریوں نے اس کی بیعت کی، اور اس تمام علاقہ جو ادریس کی حکومت میں شامل ہو چکا تھا قبضہ اور انتظام قائم رکھا۔ ایام حمل کے گزرنے پر اس بربری لونڈی کے پیٹ سے لڑکا پیدا ہوا۔ راشد نے لوگوں کو حکم دیا کہ اب اس لڑکے کے ہاتھ پر پھر بیعت کرو۔ چنانچہ سب نے بیعت کی۔
راشد اس شیرخوار بچے کی طرف سے نیابتاً امور سلطنت انجام دیتا تھا۔ یہ راشد ہی کی عقل مندی اور دانائی تھی کہ اس نے اپنے آقا کے مرنے پر بھی حکومت کے نظام کو درہم برہم نہ ہونے دیا اور بربریوں کے مزاج سے پوری واقفیت حاصل کر کے حکومت کو قائم رکھا۔ جب اس لڑکے کا دودھ چھڑایا گیا تو پھر ایک مرتبہ اس کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ جب 188 ہجری میں یہ لڑکا 11 سال کا ہو کر 12ویں سال میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ پر جامع مسجد بولیلی میں پھر بیعت لی گئی۔ اسی سال ابن اغلب حاکم افریقہ نے راشد کے خلاف بربریوں کو ابھارا اور انہوں نے راشد کو قتل کر ڈالا، مگر اس لڑکے کی اطاعت سے باہر نہ ہوئے۔ اس لڑکے کا نام بھی ادریس ہی رکھا گیا تھا، جو ادریس ثانی یا ادریس اصغر کے نام سے مشہور ہوا۔ راشد کے بعد ابو خالد بن یزید الیاس ابدی ادریس اصغر کا اتالیق و نگران مقرر ہوا۔ فتوحات۔ ادریس اصغر نے بہت جلد امور سلطنت سے واقف و آگاہ ہو کر قلمدان و وزارت مصعب بن عیسیٰ ازدی کو سپرد کر دیا اور نہایت خوبی کے ساتھ حکومت کرنے لگا۔ بہت سے عرب اندلس و افریقہ اور مصر و شام سے آ کر ادریس اصغر کے پاس جمع ہونے لگے اور ان لوگوں کی وجہ سے حکومت و سلطنت میں رونق اور شان و شوکت کے آثار نمایاں ہو گئی۔ اسحاق بن محمد بن عبد الحمید کا ذکر اوپر آ چکا ہے۔ وہ سلطنت ادریسیہ کے اعلیٰ اراکین میں شامل تھا اور اسی کی ابتدائی امداد و اعانت سے ادریس اول کو اپنی حکومت کے قائم کرنے میں بڑی آسانی ہوئی تھی، مگر 192 ہجری میں اس کو اس الزام میں قتل کر دیا گیا کہ وہ ابراہیم بن اغلب سے ساز باز رکھتا ہے اور اسی کے اشارے سے راشد مقتول ہوا تھا۔ بولیلی یا بولیا جہاں اب تک دارالحکومت تھا ایک چھوٹا سا مقام تھا۔ 193 ہجری میں ادریس اصغر نے بولیلی سے مقام فاس میں آ کر اس کے قریب ایک جدید شہر کی بنیاد ڈالی اور اسی کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ اس عرصے میں طلسمان کا علاقہ اس کے قبضے سے نکل گیا تھا۔ 197 ہجری میں اس نے طلسمان کو فتح کر لیا اور اس کے نواحی علاقے کو اپنے تصرف میں لا کر 199 ہجری کو طلسمان میں مقیم رہا۔ اس کے بعد وہ جب فاس کی طرف گیا تو بربروں نے پھر اپنی جبلی عادت کے موافق بغاوت اختیار کی اور ابراہیم بن اغلب کی حکومت تسلیم کر لی۔ اس طرح ابراہیم بن اغلب اور ادریس اصغر کے درمیان چند روز تک کشمکش جاری رہی۔ آخر ادریس اصغر اور ابراہیم بن اغلب کے درمیان صلح ہو گئی اور مراکش کا ملک ہر طرح خلافت عباسیہ سے بے تعلق ہو کر وہاں ایک مستقل ادریسیہ سلطنت قائم ہو گئی۔ محمد بن ادریس۔ 213 ہجری میں ادریس اصغر نے وفات پائی اور اس کا بیٹا محمد اپنے باپ کی جگہ تخت نشین ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ ادریس اول کا حقیقی بھائی سلیمان بن عبداللہ بن حسن مثنی بن حسن بن علی ابن ابی طالب مصر و افریقہ میں ہوتا ہوا طلسمان پہنچ گیا تھا۔ اس نے جب اپنے آپ کو ادریس اول کا حقیقی بھائی ظاہر کیا تو وہاں کے بربری قبائل نے بخوشی اس کی بیعت کر لی اور اس کی حکومت طلسمان میں قائم ہو گئی۔ ادھر ادریس اصغر کی ماں اور محمد بن ادریس کی دادی کنزا نے کہا کہ تنہا محمد ہی کو تمام ممالک مقبوضہ کی حکومت نہ دی جائے، بلکہ محمد کے دوسرے بھائیوں کو بھی ایک ایک حصے کی حکومت دی جائے۔ چنانچہ کنزا کی تجویز کے موافق محمد بن ادریس تو فاس اور اس کے نواحی علاقوں کا فرمانرواں قرار دیا گیا اور اس کے بھائیوں میں سے قاسم کو طنجہ، سیوطہ اور تیتوان کی، عمر کو تبکستان، ترغا اور قبائل زحاجہ اور غمارہ کی حکومت دی گئی، داؤد کو بلاد حوارہ، ماتلسول تازی اور قبائل مکناسہ اور غیاسہ دیے گئے، عبداللہ کو باغمات، نفیس، جبال، مسامدہ، بلاد لمتا، سوس الاقصی دیے گئے، یحییٰ کو باسیلہ، آرائش، بلاد روغا دیے گئے، عیسیٰ کو شالہ، صلاح، ازمور اور تامسنا کی حکومت ملی، حمزہ کو بولیلی اور اس کے مضافات سپرد کیے گئے اور باقی لڑکے اپنی دادی کنزا کی کفالت و نگرانی میں رہے۔ طلسمان پر سلیمان بن عبداللہ قبضہ کر ہی چکا تھا۔ اس طرح ایک عورت کی رائے پر عمل کر کے اراکین سلطنت نے مراکش کی ایک زبردست سلطنت کو چند چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر دیا۔ چند روز کے بعد عیسیٰ نے ازمور سے اپنے بھائی محمد بن ادریس پر فوج کشی کی۔ محمد نے اپنے بھائی قاسم کو اس مہم پر جانے کا حکم دیا، مگر قاسم نے اس حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا۔ تب محمد نے عمر کو عیسیٰ کے مقابلے پر روانہ کیا۔ عمر نے عیسیٰ کو شکست دے کر
اس کے تمام مقبوضہ ملک کو اپنی ریاست میں شامل کر لیا، اور محمد نے عمر کو بخوشی ایسا کرنے دیا۔ اس کے بعد محمد نے عمر کو حکم دیا کہ وہ قاسم کو بھی تادیب کرے، جس نے محمد کے حکم کی تعمیل سے انکار کیا تھا۔ عمر نے قاسم پر فوج کشی کی، سخت لڑائی ہوئی، قاسم نے شکست کھا کر گوشہ نشینی اور زہد و عبادت میں اپنی بقیہ زندگی بسر کر دی، اور عمر نے قاسم کی ریاست کو بھی اپنے مقبوضہ ملک میں شامل کر لیا۔ اس طرح عمر کی سلطنت بہت وسیع ہو گئی، مگر وہ ہمیشہ اپنے بھائی محمد کی اطاعت کا اقرار کرتا رہا۔ 220 ہجری میں عمر کا انتقال ہوا، اور محمد نے اس کے بیٹے علی بن عمر کو سنت حکومت عطا کر کے اس کے باپ کی جگہ مامور کیا۔ عمر کی وفات کے 7 مہینے بعد 221 ہجری میں محمد بن ادریس نے بھی وفات پائی۔ اس نے مرتے وقت اپنے 9 سالہ بیٹے علی کو اپنا جانشین اور ولی عہد مقرر کیا۔ علی بن محمد۔ چنانچہ محمد کے بعد اراکین سلطنت نے بخوشی علی بن محمد کے ہاتھ پر بیعت کی اور نہایت مستعدی سے کاروبار سلطنت انجام دینے لگے۔ اس کے بعد عہد حکومت میں ہر طرح امن و امان قائم رہا۔ 13 سال کی حکومت کے بعد علی بن محمد نے 234 ہجری میں وفات پائی اور مرتے وقت اپنے بھائی یحییٰ بن محمد کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ یحییٰ بن محمد۔ یحییٰ بن محمد نے سلطنت کو خوب رونق دی، اور اس کے زمانے میں سلطنت ادریسیہ عظیم الشان سلطنتوں میں شمار ہونے کے قابل ہو گئی۔ شہر فاس کی آبادی میں خوب ترقی ہوئی، تجارت کی گرم بازاری ہوئی، علماء اور فضلاء دور دور سے آ کر دربار ادریسیہ میں جمع ہوئی۔ یحییٰ بن یحییٰ۔ یحییٰ بن محمد کی وفات کے بعد اس کا بیٹا یحییٰ بن یحییٰ تخت نشین ہوا۔ یحییٰ بن یحییٰ کی بد چلنی اور نالائقی نے رعایا کو ناراض کر دیا، اور عبد الرحمن بن ابی سہل کی سرداری میں لوگوں نے بغاوت کر کے یحییٰ بن یحییٰ کو معزول کر کے فاس سے نکال دیا۔ وہ اسی شرم و غیرت میں چند روز کے بعد فوت ہو گیا۔ جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے، علی بن عمر اپنی ریاست پر ابھی تک حکمران تھا۔ یحییٰ بن یحییٰ کے مذکورہ انجام سے مطلع ہو کر علی بن عمر فاس میں آ کر تخت نشین ہوا، اور اس طرح ایک وسیع سلطنت کا مالک ہو گیا۔ مگر چند ہی روز بعد عبد الرزاق خارجی نے علم میں بغاوت بلند کر کے اکثر حصہ ملک پر قبضہ کر لیا، اور عرصہ دراز تک خاندان ادریسیہ کی حالت بہت ہی نازک اور کمزور و پریشان رہی۔ یحییٰ بن ادریس بن عمر۔ یہاں تک کہ 292 ہجری میں یحییٰ بن ادریس بن عمر بن ادریس اصغر نے قوت پا کر تمام ملک مراکش پر قبضہ کر لیا، اور سلطنت ادریسیہ پر پھر عروج و کمال کا زمانہ آیا۔ اس نے نہایت کامیابی اور قوت و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ یہ ادریسیوں میں سب سے بڑا بادشاہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ عبیدیین کی حکومت افریقہ میں قائم ہو چکی تھی۔ 305 ہجری میں عبیدیین کے لشکر نے حدود مراکش پر حملہ کیا۔ ادھر سے یحییٰ کو شکست اور لشکر عبیدیین کو فتح حاصل ہوئی۔ یحییٰ شکست خوردہ فاس میں واپس آیا اور صلح کی سلسلہ جانبانی خط و کتابت کے ذریعے شروع کی۔ آخر یہ بات قرار پائی کہ یحییٰ بن ادریس دولت عبیدی کی اطاعت قبول کر کے نشان اطاعت کے طور پر کچھ زر نقد سالانہ ادا کرے۔ 309 ہجری میں جب یحییٰ بن ادریس کا بیٹا طلحہ بن یحییٰ فاس پر دور حکمران تھا، لشکر عبیدی کے ہاتھ میں گرفتار ہو گیا۔ 2 سال قید رہ کر یحییٰ رہا ہوا اور مہدیہ میں جا کر رہنے لگا، وہیں 331 ہجری میں فوت ہوا۔ 309 ہجری میں مراکش اور فاس پر عبیدی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ 313 ہجری میں حسن بن محمد بن قاسم بن ادریس نے فاس کے عبیدی کو گورنر ریحان کتامی کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، اور اس کو فاس سے بے دخل کر کے فاس میں پھر ادریسی حکومت قائم کی۔ مگر چند ہی روز کے بعد موسیٰ بن ابی العاضیہ عبیدی سپہ سالار نے چڑھائی کر کے فاس کو فتح کر لیا اور حسن کو گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ اس کے بعد اور بھی کئی شخص خاندان ادریسی کے گرفتار و مقتول ہوئے۔ فاس پر عبیدی حکومت کا قبضہ ہوا، مگر مراکش کے اکثر ضلعوں میں خاندان ادریسی کی افراد چھوٹے چھوٹے قطاعت پر قابض و متصرف رہے، اور یہ سب ادریس اصغر کی اولاد عمر بن محمد کی نسل سے تھے۔ آخر انہوں نے سلطان اندلس کی طرف رجوع کیا، اور سب کے سب فرما روائی اندلس کے مطیع ہو گئے۔ اندلس کے اموی سلطان نے بہت جلد مراکش پر قبضہ کر کے وہاں سے عبیدیوں کو نکال دیا،
اور مراکش سلطنت قرطبہ کا ایک صوبہ بن گیا۔ جیسا کہ پہلے مذکور ہو چکا ہے، اندلس کی تاریخ میں جو اوپر بیان ہو چکی ہے، خاندان بنو حمود کا ذکر آ چکا ہے۔ وہ خاندان اسی خاندان ادریسیہ کی ایک شاخ تھی۔ ادریسی حکومت کا خاتمہ۔ سلیمان بن عبداللہ کا ذکر اوپر آ چکا ہے کہ وہ ادریس اکبر یا ادریس اول کا بھائی تھا، اور اس نے طلسمان و طاہرت کے علاقے میں اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ سلیمان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا محمد بن سلیمان مغربی اوسط پر حکمران ہوا۔ اس کے بعد بنو سلیمان میں خانہ جنگی برپا ہوئی اور ملک چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اوشکول کا علاقہ عیسیٰ بن محمد بن سلیمان کے قبضے میں آیا۔ جراواہ کی حکومت ادریس بن محمد سلیمان کے قبضے میں آئی۔ ادریس بن محمد بن سلیمان کا بیٹا ابو العیش باپ کا جانشین ہوا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ابراہیم بن عیسیٰ، اس کے بعد اس کا بیٹا یحییٰ بن ابراہیم، اس کے بعد اس کا بھائی ادریس بن ابراہیم فرمانرواں ہوا۔ آخر اس خاندان کے تمام افراد کو عبد الرحمن ناصر خلیفہ قرطبہ کے سپہ سالاروں نے گرفتار کر لیا۔ تیونس کے صوبے پر 344 ہجری تک علی بن یحییٰ بن محمد بن ابراہیم بن محمد بن سلیمان حکمران رہا۔ اس کے بعد بھی بنو سلیمان کے اکثر افراد مغربی اوسط کے اکثر مقامات پر برائے نام قابض و متصرف رہے۔ پھر رفتہ رفتہ حکومت اس خاندان سے بالکل منقطع ہو گئی۔ دولت اغالبہ افریقہ۔ دوسری جلد میں خلافت عباسیہ کے حالات بیان کرتے ہوئے یہ ذکر ہو چکا ہے کہ سب سے پہلے ملک اندلس حکومت و خلافت عباسیہ سے الگ ہو گیا تھا، اور وہاں ایک خود مختار حکومت و سلطنت بنو امیہ کی قائم ہو گئی تھی، جس کا حال پچھلی اقساط میں بیان ہو چکا ہے۔ اندلس کے بعد مراکش کا ملک خلافت عباسیہ سے جدا ہوا، اور وہاں ایک خود مختار ادریسیہ سلطنت قائم ہوئی۔ اس ادریسیہ حکومت کا حال بھی مختصر طور پر بیان ہو چکا ہے۔ مراکش کے بعد افریقہ یا تیونس یا طرابلس غرب کا ملک خلافت عباسیہ سے جدا ہوا، اور وہاں حکومت اغالبہ قائم ہوئی۔ اس حکومت اغالبہ کا حال اب مختصر طور پر بیان ہوتا ہے۔ افریقیہ کا ملک بھی علاقہ بربر میں شامل ہے۔ خلافت بنو امیہ کے زمانے میں ممالک بربر یا شمالی افریقہ کے تمام ملکوں کا نگران یا وائسرائے اسی ملک افریقہ یا طرابلس کے شہر قیروان میں رہتا تھا، اور مراکش و اندلس کے گورنر اسی قیروان کے وائسرائے کی تجویز سے مقرر ہوتی تھی۔ خلافت عباسیہ کے زمانے میں جب اندلس و مراکش کے ملک دائرہ حکومت عباسیہ سے خارج ہو گئی، تو قیروان کے وائسرائے کی حیثیت ایک معمولی صوبے دار یا گورنر کی رہ گئی تھی۔ رعایا اور آب و ہوا کے اعتبار سے یہ ملک بھی چونکہ ملک مراکش سے مشابہت رکھتا تھا اور یہاں بھی بربری لوگ زیادہ آباد تھی، لہٰذا یہ صوبہ بھی ہمیشہ معرض خطر میں ہی رہتا تھا، اور یہاں جلد جلد عامل یا گورنر تبدیل ہوتے رہتے تھے۔ بغاوتوں اور سرکشیوں کا سلسلہ بھی برابر جاری تھا۔ ابراہیم بن اغلب۔ عاملوں کی تبدیلی کے سلسلے میں جب محمد بن مقاتل نے دوبارہ اس صوبے کی حکومت اپنے ہاتھ میں لی، تو اس ملک کے باشندوں نے اظہار ناراضگی اور ابراہیم بن اغلب کو، جو دربار خلافت میں موجود تھا، اسے لکھا کہ آپ اس صوبے کی حکومت خلیفہ سے کہہ کر اپنے نام مقرر کرا لیں۔ اس پیغام سے مطلع ہو کر ابراہیم بن اغلب نے خلیفہ ہارون رشید کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ملک مصر کی آمدنی سے 1,00,000 دینار سالانہ ملک افریقیہ میں نظام قائم رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور اس ملک سے آپ کو کوئی آمدنی نہیں ہوتی۔ آپ مجھے اس ملک کا حاکم مقرر کر کے بھیج دیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ خزانہ مصر سے وہ 1,00,000 دینار سالانہ نہیں لوں گا، اور 40,000 دینار سالانہ ملک افریقیہ سے بطور خراج دربار خلافت میں بھیجتا رہوں گا۔ ابراہیم بن اغلب کی اس درخواست کو سن کر خلیفہ ہارون رشید نے ہرثمہ بن عین سے مشورہ کیا۔ ہرثمہ نے عرض کیا کہ ابراہیم کی اس درخواست کو ضرور منظور فرما لیجئے، اور ملک افریقہ کی صنعت حکومت اسے دے دیجئے۔ چنانچہ ہارون رشید نے ابراہیم بن اغلب کو صنعت حکومت عطا کر دی۔ یہ ایک قسم کا ٹھیکہ تھا جو ابراہیم بن اغلب کو دیا گیا تھا۔ ابراہیم بن اغلب نے محمد بن مقاتل سے حکومت کا چارج لے کر، اور چونکہ رعایا ابراہیم سے خوش تھی، اس لیے تمام ملک میں امن و امان قائم ہو گیا۔ ابراہیم بن اغلب نے 184 ہجری میں ملک افریقیہ کی عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی، اور قیروان کے متصل ایک نیا شہر آباد کر کے اس کا نام عباسیہ رکھا۔ لڑائیاں۔
186 ہجری میں حمدیس نامی ایک شخص نے عباسیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ ابراہیم نے عمران بن مجاہد کو فوج دے کر مقابلے پر بھیجا۔ سخت لڑائی کے بعد حمدیس کو شکست ہوئی اور 10,000 آدمی میدان جنگ میں کھیت رہے۔ اس کے بعد ابراہیم بن اغلب نے اپنی تمام تر توجہ مغرب الاقصی کی طرف مبذول کر دی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ ادریس اول مراکش میں فوت ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ادریس اصغر کے نام سے ادریس اول کا خادم راشد مراکش میں حکومت کر رہا تھا۔ ادھر ابراہیم بن اغلب نے بربریوں کو انعام و اکرام دے کر اپنی طرف گرویدہ کیا اور ان بربریوں کی ایک جماعت نے راشد کا سر اتار کر ابراہیم بن اغلب کے پاس قیروان بھیج دیا۔ اس کے بعد ابراہیم بن اغلب نے اپنے احسانات کا سلسلہ جاری رکھا اور ادریس اصغر کے اکثر اراکین کو اپنی طرف مائل کیا، مگر ابھی اس کا کوئی قابل تذکرہ نتیجہ برآمد نہ ہوا تھا کہ 179 ہجری میں شہر طرابلس کے باشندوں نے ابراہیم بن اغلب کے عامل سفیان بن مہاجر کے خلاف بغاوت کر کے اسے طرابلس سے مار کر نکال دیا۔ ابراہیم نے طرابلس یعنی ٹریپولی کی طرف فوج روانہ کی اور ذی الحجہ 189 ہجری میں طرابلس میں پھر اس کی حکومت قائم ہو گئی۔ 195 ہجری میں ابراہیم بن اغلب کے خلاف زبردست بغاوت نمودار ہوئی، یعنی عمران بن مجاہد نے تیونس میں علم بغاوت بلند کیا اور ایک زبردست جمعیت کے ساتھ قیروان کی طرف بڑھا اور قیروان پر قابض و متصرف ہو گیا۔ ابراہیم بن اغلب نے عباسیہ کے گرد خندق کھدوا کر مضبوطی کی اور شہر عباسیہ میں محصور ہو گیا۔ عمران نے 1 سال تک ابراہیم بن اغلب کا محاصرہ جاری رکھا۔ اس عرصے میں محاصرہ اور محصور دونوں کی متعدد لڑائیاں ہوئیں، جن میں ابراہیم بن اغلب کو اکثر کامیابی ہوئی، مگر کوئی فیصلہ کن نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ اس عرصے میں عمران نے اسد بن فرات قاضی کو بھی بغاوت پر ابھارا، مگر اسد نے بغاوت سے انکار کر دیا۔ ابراہیم بن اغلب نے اپنی اس حالت کی اطلاع خلیفہ ہارون رشید کو دے کر روپیے کی امداد چاہی تھی۔ خلیفہ ہارون رشید نے ابراہیم کے پاس کافی خزانہ فوراً روانہ کر دیا۔ اس خزانے کے پہنچنے پر ابراہیم بن اغلب نے داد دہش کا سلسلہ جاری کیا اور عمران کی فوج کے اکثر آدمی ابراہیم کے پاس چلے گئے۔ عمران پریشان ہو کر محاصرہ اٹھا کر مقام ضابط کی طرف چلا گیا اور وہیں مقیم رہا۔ ابراہیم بن اغلب نے اس خطرے سے نجات حاصل کر کے 196 ہجری میں اپنے بیٹے عبداللہ کو طرابلس کی حکومت پر روانہ کر دیا۔ اس کے پہنچنے پر چند ہی روز کے اندر طرابلس کی فوج نے بغاوت کی اور دارالامارت میں اس کا محاصرہ کر لیا۔ پھر اس شرط پر کہ وہ طرابلس کو چھوڑ کر چلا جائے اسے امان دی، اور عبداللہ نے طرابلس سے نکل کر اور اسی کے مضافات میں مقیم رہ کر بربریوں کو اپنے گرد جمع کرنا شروع کر دیا اور ان کو خوب روپیہ لٹایا۔ جب اس طرح ایک جمعیت کثیر فراہم ہو گئی تو طرابلس پر حملہ کیا اور طرابلس کی فوج کو شکست دے کر طرابلس پر قبضہ کیا۔ اس کے چند روز بعد ابراہیم بن اغلب نے عبداللہ کو طرابلس کی حکومت سے معزول کر کے سفیان بن مزار کو وہاں کا حاکم مقرر کر دیا۔ اہل طرابلس نے پھر بغاوت کی اور سفیان کو طرابلس سے نکال دیا۔ سفیان ابراہیم کے پاس عباسیہ میں پہنچا۔ ابراہیم نے سفیان کے ساتھ اپنے بیٹے عبداللہ کو روانہ کیا اور پھر طرابلس کی طرف بھیجا۔ سخت معرکہ ہوا اور بڑے کشت و خون کے بعد چند روز طرابلس میں امن و امان رہا۔ پھر عبدالوہاب بن عبد الرحمن بن رستم بربریوں کی ایک جمعیت کثیر لے کر طرابلس پر چڑھ گیا اور کشت و خون کا بازار گرم ہوا۔ وفات۔ ادھر ماہ شوال 196 ہجری میں ابراہیم بن اغلب نے عباسیہ میں وفات پائی۔ یہ خبر جب عبداللہ کو طرابلس میں پہنچی تو اس نے عبدالوہاب سے صلح کر لی۔ مضافات طرابلس عبداللہ کو دے کر شہر طرابلس اپنے پاس رکھا اور صلح نامہ مرتب کرنے کے بعد طرابلس سے قیروان کی جانب روانہ ہوا۔ عبداللہ بن ابراہیم بن اغلب نے وفات کے وقت اپنے بیٹے عبداللہ کو اپنا ولی عہد مقرر کیا تھا اور اپنے دوسرے بیٹے زیادت اللہ کو بھائی کی اطاعت کے لیے وصیت کی تھی۔ چنانچہ زیادت اللہ نے باپ کی وفات کے بعد اپنے بھائی عبداللہ کی حکومت کے لیے لوگوں سے بیعت لی۔ عبداللہ بن ابراہیم بن اغلب ماہ صفر 197 ہجری میں وارد قیروان ہوا اور زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لی۔ قریباً 5 سال تک حکومت کر کے ماہ ذی الحجہ 601 ہجری میں عبداللہ نے کان کے زخم کی وجہ سے وفات پائی۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بھائی زیادت اللہ تخت نشین ہوا۔ زیادت اللہ۔ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ ابراہیم بن اغلب نے اس ملک کی حکومت ہارون رشید سے ٹھیکے پر لی تھی،
لہٰذا خطبے میں خلیفہ عباسی کا نام لیا جاتا تھا، مگر حکومت خود مختارانہ تھی۔ زیادت اللہ کی تخت نشینی کے بعد اس کے پاس مامون رشید عباسی کی طرف سے سند حکومت آئی، اور ساتھ ہی یہ بھی حکم آیا کہ ممبروں پر عبداللہ بن طاہر کے لیے دعا کی جائے۔ اس حکم سے زیادت اللہ کو انقباض پیدا ہوا، اور اس نے قاصد کو رخصت کرتے وقت تحف و ہدایہ کے ہمراہ چند دینار حکومت ادریسیہ کے مسکوک شدہ روانہ کر دیے تھی۔ مدعا اس سے یہ تھا کہ ہم بجائے آپ کے ادریسی حکومت سے تعلق پیدا کر سکتے ہیں۔ بغاوتیں۔ چند روز کے بعد زیاد بن سہل نے، جو اس کا ایک فوجی افسر تھا، باغی ہو کر شہر باجہ پر محاصرہ ڈالا۔ زیادت اللہ نے یہ خبر سن کر 207 ہجری میں فوج اس طرف روانہ کی۔ زیادت اللہ کی فوج نے زیاد بن سہل کو شکست دے کر اسے گرفتار کر کے قتل کر ڈالا، اور اس کے بعد منصور ترمیزی نے مقام تنبا میں علم بغاوت بلند کیا اور فوجیں آراستہ کر کے تیونس پر چڑھ گیا۔ تیونس کا گورنر اسماعیل بن سفیان مقابلے میں مقتول ہوا اور منصور کا تیونس پر قبضہ ہو گیا۔ زیادت اللہ نے اپنے چچا زاد بھائی اغلب بن عبداللہ بن اغلب کو، جو اس کا وزیر بھی تھا، فوج دے کر روانہ کر دیا۔ چلتے وقت یہ کہہ دیا کہ اگر منصور سے شکست کھا کر آؤ گے تو تم سب کو قتل کر دوں گا۔ وہاں پہنچ کر لڑائی ہوئی اور منصور نے اس فوج کو شکست دی۔ اغلب بن عبداللہ شکست خوردہ قیروان کی طرف واپس آ رہا تھا، اور لشکریوں نے جان کے خوف سے اغلب بن عبداللہ کو قتل کر دیا اور خود منصور کے پاس چلے گئے۔ منصور کو بڑی قوت حاصل ہو گئی۔ اس نے ایک زبردست فوج مرتب کر کے قیروان کا قصد کیا اور جاتے ہی قیروان پر قابض ہو گیا۔ زیادت اللہ عباسیہ میں محصور ہوا۔ قیروان پر منصور کا اور عباسیہ پر زیادت اللہ کا قبضہ رہا۔ 40 دن کی لڑائیوں کے بعد زیادت اللہ کو فتح حاصل ہوئی اور منصور بھاگ کر تیونس چلا گیا۔ سرداران لشکر میں سے کئی افسروں نے ملک کے جس حصے پر موقع پایا قبضہ کر لیا۔ انہی میں عامر بن نافع ارزق بھی تھا، جس نے علم بغاوت بلند کیا تھا۔ زیادت اللہ نے محمد بن عبداللہ بن اغلب کو ایک فوج دے کر عامر کے مقابلے کو بھیجا تھا۔ عامر نے اس فوج کو شکست دے کر بھگا دیا۔ غرض زیادت اللہ کے قبضے میں بہت ہی تھوڑا سا علاقہ رہ گیا، باقی سب مختلف سرداروں کے قبضے میں چلا گیا۔ مگر چند روز کے بعد منصور اور عامر میں لڑائی ہو گئی۔ اس حالت سے فائدہ اٹھا کر زیادت اللہ نے اپنی حالت کو درست کر لیا اور دوبارہ اپنی طاقت کو بڑھایا۔ ادھر منصور عامر کے مقابلے میں مقتول ہوا اور عامر نے تیونس میں مقیم ہو کر اپنی الگ حکومت قائم کی، یہاں تک کہ 214 ہجری میں عامر کا انتقال ہوا۔ 218 ہجری میں زیادت اللہ کا تیونس پر بھی قبضہ ہو گیا اور دوسرے باقی سرداروں کو بھی اس نے مغلوب کر لیا۔ جزیرہ صقلیہ کی فتح۔ جزیرہ صقلیہ یعنی سسلی میں قیصر قسطنطنیہ کی حکومت تھی، اور وہاں ایک گورنر قیصر کی طرف سے مقرر اور مامور ہو کر آتا اور حکومت کرتا تھا۔ 211 ہجری میں قیصر نے قزطیل نامی بطریق کو صقلیہ کا حاکم مقرر کر کے بھیجا۔ اس نے ایک رومی سردار کو اپنا امیر البحر بنایا، جس کا نام فیمی تھا۔ فیمی نے ساحل افریقہ پر لوٹ مار مچائی اور اپنا روب سمندر میں قائم کر لیا۔ مگر اسی زمانے میں قیصر نے گورنر صقلیہ کو لکھا کہ تم اپنی امیر البحر کو گرفتار کر کے ہمارے پاس بھیج دو۔ امیر البحر کو جب یہ خبر پہنچی تو اس نے جزیرہ صقلیہ پر داخل ہو کر شہر سرتوسا پر قبضہ کر لیا۔ گورنر اور امیر البحر میں جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں گورنر کام آیا اور امیر البحر فیمی نے تمام جزیرے پر قابض ہو کر اپنی خود مختار سلطنت کا اعلان کر دیا اور اپنے آپ کو بادشاہ کہلوایا۔ جزیرہ صقلیہ کے اس بادشاہ نے جزیرے کے ایک حصے کی حکومت پر بلاتہ نامی ایک شخص کو مامور کیا تھا۔ بلاتہ کا ایک چچا زاد بھائی میخائیل بھی اسی جزیرے کے ایک حصے میں برسر حکومت تھا۔ اب ان دونوں چچا زاد بھائیوں نے مل کر فیمی کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور متعدد مارکہ آرائیوں کے بعد سرقوسا پر قابض و متصرف ہو گئے۔ فیمی شکست کھا کر اور جزیرے کو چھوڑ کر جہازوں میں آ گیا اور امداد حاصل کرنے کے لیے زیادت اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ زیادت اللہ نے قیروان کے قاضی اسد بن فرات کو ایک فوج دے کر صقلیہ کے بادشاہ فیمی کے ساتھ کر دیا۔ جزیرہ صقلیہ پر سب سے پہلے مسلمانوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں بسرداری عبداللہ بن قیس فزاری فوج کشی کی تھی، لیکن یہ فوج کشی ایک وقتی حملہ تھا جس سے رومیوں کو مرعوب کرنا مقصود تھا۔ یہ حملہ 33 ہجری میں ہوا تھا۔
پھر 85 ہجری میں موسیٰ بن نصیر وائسرائے افریقہ نے بھی اسی قسم کی فوج کشی اس جزیرے پر کی تھی۔ پھر 102 ہجری میں خلیفہ یزید بن عبد الملک کے ایک سردار محمد بن ابو ادریس انصاری نے جزیرہ صقلیہ پر حملہ کیا۔ اس کے بعد بشر بن صفوان کلبی 109 ہجری میں خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے عہد حکومت میں صقلیہ یعنی سسلی پر حملہ آور ہوا تھا۔ ان تمام حملوں میں مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہوئیں اور وہ صقلیہ سے بہت سے قیدی اور مال غنیمت لے کر واپس ہوئے۔ 110 ہجری میں عبیدہ بن عبد الرحمن قیسی وائسرائے افریقہ کے ایک سردار مستنیر بن حرس نے صقلیہ پر فوج کشی کی، مگر سمندر میں طوفان کے برپا ہونے اور جہازوں کے ڈوب جانے سے یہ مہم ناکام رہی اور مستنیر راستے سے ہی واپس طرابلس آ گیا تھا۔ اس کے بعد 122 ہجری میں عبید اللہ بن حجاب گورنر افریقہ نے حبیب بن عبداللہ کو مع اس کے بیٹے عبد الرحمن بن حبیب صقلیہ کی طرف روانہ کیا تھا۔ عبد الرحمن بن حبیب نے ساحل پر اتر کر فتوحات کا سلسلہ شروع کیا اور اندرون جزائر میں شہر سرقوسا تک، جو صقلیہ کا دارالسلطنت تھا، وہاں تک پہنچ گیا اور حاکم صقلیہ نے عبد الرحمن بن حبیب کو جزیہ دینا منظور کر لیا اور اطاعت و فرما برداری کا اقرار کر کے عبد الرحمن سرقوسا سے سالماً غائماً ساحل پر اپنے باپ حبیب بن عبید اللہ کے پاس واپس آیا۔ اس طرح جزیرہ صقلیہ کو مفتوح اور باجگزار بنا کر دونوں باپ بیٹے افریقہ واپس آئے، مگر چند ہی روز کے بعد یہ جزیرہ اسلامی حکومت و سیادت کے دائرے سے خارج ہو گیا۔ یہ فتح بھی محض عارضی اور ہنگامی ہی تھی۔ پھر 135 ہجری میں ایک مرتبہ پھر حاکم افریقہ نے اس جزیرے پر فوج کشی کی اور اس کے بعد 212 ہجری تک مسلمانوں کو اس جزیرے کی طرف متوجہ ہونے کا موقع نہیں ملا۔ اب زیادت اللہ کے پاس جب فیمی آیا اور جزیرے کے فتح کرنے کی ترغیب دی تو زیادت اللہ نے اسد بن فرات قاضی قیروان کو 100 جہاز دے کر، جو فیمی کے جہازوں کے علاوہ تھی، صقلیہ کی طرف بھیجا اور اس حکم کے ساتھ بھیجا کہ صقلیہ کو فتح کر کے وہاں مستقل طور پر اسلامی حکومت قائم کی جائے اور رومی حکومت کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ نصف ربیع الاول 212 ہجری کو یہ جنگی بیڑا صقلیہ کی جانب روانہ ہوا اور تیسرے روز جزیرہ صقلیہ کی ساحل پر اسلامی فوج جا اتری۔ بلاتا نے، جو اب جزیرہ صقلیہ کا بادشاہ بن گیا تھا، مقابلے کے لیے فوج بھیجی۔ اس نے قیصر کی خدمت میں اظہار فرما برداری کی درخواست بھیج کر باقاعدہ سند حکومت اور امداد منگوا لی تھی۔ لڑائیوں کا سلسلہ جاری ہوا۔ ہر مقام پر عیسائی لشکر کو شکست دیتے ہوئے مسلمان آگے بڑھے۔ فیمی اسلامی لشکر کے ہمراہ تھا، مگر اب وہ مسلمانوں کی پیہم فتوحات اور عیسائیوں کی ہزیمتوں سے دل ہی دل میں افسردہ اور رنجیدہ ہوتا تھا۔ اس نے درپردہ عیسائیوں کو ضروری خبریں پہنچانی اور مشورے دینے شروع کر دیے تھے، جس سے اسلامی لشکر کے لیے مشکلات پیدا ہوئیں۔ مگر ان لڑائیوں میں بلاتا مقتول ہوا اور عیسائیوں نے خود ہی دھوکہ دے کر اس کے بعد فیمی کو الگ بلا کر قتل کر دیا۔ بلاتا کی جگہ عیسائیوں نے فوراً اپنا دوسرا سردار انتخاب کیا اور سرقوسا کو ہر قسم کی تیاری کے بعد خوب مضبوط کر کے مسلمانوں کا مقابلہ سختی سے جاری رکھا۔ قاضی اسد بن فرات نے سرقوسا کا محاصرہ کیا۔ اسی محاصرے کے دوران قاضی اسد بن فرات کا شعبان 213 ہجری میں انتقال ہوا۔ لشکر اسلام نے قاضی اسد بن فرات کے انتقال پر محمد بن الجواری کو اپنا سردار منتخب کیا۔ اس کے بعد ہی عیسائیوں کی امداد اور مسلمانوں کے مقابلے کی غرض سے قسطنطنیہ سے فوجیں جنگی جہازوں میں آ گئیں اور سخت لڑائی ہوئی۔ لشکر اسلام نے اس نوارد فوج کو شکست دے کر بھگا دیا اور محاصرے کو سختی سے جاری رکھا، مگر اس کے بعد ہی اسلامی لشکر میں وبا پھیل گئی۔ اس وبا کا حملہ عیسائی لشکر کے حملے سے زیادہ خطرناک اور مہلک ثابت ہوا تھا۔ بہت سے آدمی ہلاک ہو گئے۔ مسلمانوں نے سرقوسا سے محاصرہ اٹھا لیا اور اپنے مقبوضہ شہروں میں واپس آ کر ارادہ کر لیا کہ افریقیہ کو واپس چلیں اور وہاں سے حالت درست کر کے پھر واپس آ کر تمام جزیرے کو فتح کریں گے۔ لیکن انہیں معلوم ہوا کہ قسطنطنیہ کے جہازوں نے ناکہ بندی کر لی ہے۔ اب عیسائی فوجیں بحری اور بری راستے سے بڑی تعداد میں آ کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئی اور مسلمانوں کو ان کی لشکرگاہ میں محصور کر لیا۔ کچھ مسلمان جو مقبوضہ شہروں کے انتظام پر مامور تھے، انہوں نے یہ خبر سن کر چاہا کہ ہم اپنے محصور بھائیوں سے جا ملیں، مگر عیسائیوں کے محاصرے کو نہ توڑ سکے اور باہر ہی ادھر ادھر بحالت پریشان پھرنے لگے۔ اسی حالت محاصرے میں
محمد بن ابو الجواری نے وفات پائی۔ مسلمانوں نے فوراً زہیر بن عوف کو اپنا سردار منتخب کر لیا۔ اسی مقام پر مسلمان عرصہ دراز تک اسی حالت میں محاصرے میں رہے۔ اتفاقاً اندلس سے ایک جنگی جہازوں کا بیڑا بقصد جہاد نکلا ہوا تھا اور بحر روم میں گشت کر رہا تھا۔ صقلیہ کے ان مسلمانوں کا جو محاصرے سے باہر تھے یہ حال معلوم ہوا، اور انہوں نے اس اندلسی بیڑے کے قریب پہنچنے پر کسی نہ کسی طرح اسلامی لشکر کی حالت سے مطلع کیا۔ اس بیڑے سے فوراً 300 کشتیاں ساحل پر صقلیہ پر بھیج دی گئیں، اور اندلس کے اسلامی لشکر نے ساحل پر اتر کر عیسائیوں کو مارنا اور قتل کرنا شروع کر دیا، اور عیسائی محاصرہ اٹھا کر فرار ہوئے۔ یہ واقعہ جمادی الاخر 215 ہجری کا ہے۔ مسلمانوں نے اس محاصرے سے آزاد ہوتے ہی پھر فتوحات کا سلسلہ جاری کر دیا۔ اندلسی بیڑا تو اپنا کام کر کے واپس چلا گیا، اور افریقی اسلامی لشکر نے شہر پلرمو کا محاصرہ کر لیا اور مفتوحہ شہروں پر بھی اثر نو حکومت قائم کر دی۔ اسی عرصے میں افریقہ سے بھی کمکی فوج کی کشتیاں پہنچ گئیں۔ اس سے پہلے جو فوج اسد بن فرات کے ہمراہ آئی تھی اس کی کل تعداد 10,700 تھی، جس میں 10,000 پیدل اور 700 سوار تھے۔ شہر پلرمو ابھی فتح نہیں ہوا تھا کہ 218 ہجری میں افریقیہ میں محمد بن عبداللہ بن اغلب یعنی زیادت اللہ کا چچا زاد بھائی صقلیہ کا گورنر مقرر ہو کر آیا، اور 220 ہجری میں پلرمو اور قصیر مانہ وغیرہ شہروں کو رومیوں سے فتح کر لیا۔ جزیرہ صقلیہ کا نصف جنوبی حصہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا، اور شمالی حصے میں عیسائیوں کی حکومت قائم تھی، اور قیصر روم کی طرف سے برابر مدد پہنچتی رہتی تھی، مگر مسلمان برابر اپنی فتوحات کو بڑھاتے اور جزیرے میں اسلامی حکومت کو وسیع کرتے رہے۔ پلرمو کی فتح کے بعد سے جزیرہ صقلیہ سلطنت اغلبیہ کا ایک صوبہ بن گیا، اور وہاں برابر ایک کے بعد دیگرے قیروان سے گورنر مقرر ہو کر آتے اور حکومت کرتے رہے۔ زیادت اللہ کے عہد حکومت کا سب سے بڑا اور شاندار کارنامہ جزیرہ صقلیہ کا حکومت اسلامیہ میں شامل کرنا ہے۔ اس جزیرے میں قریباً 350 سال تک مسلمانوں کی حکومت قائم رہی۔ اس کے بعد آپس کی خانہ جنگیوں نے اس جزیرے کو عیسائیوں کے قبضے میں پہنچا دیا، اور انہوں نے جس طرح اندلس میں مسلمانوں کا نام و نشان گم کیا تھا اسی طرح جزیرہ صقلیہ سے بھی مسلمانوں اور ان کے نشانوں کو مٹا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وفات: زیادت اللہ نے 223 ہجری میں وفات پائی۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بھائی اغلب بن ابراہیم اغلب تخت نشین ہوا۔ اس کی کنیت ابو عقال تھی۔ اغلب بن ابراہیم ابو عقال۔ ابو عقال کی حکومت سے رعایا عام طور پر خوش رہی، فوج بھی اس سے خوش تھی۔ اگر کسی نے بغاوت و سرکشی کی تو اس کی سرکوبی کامیابی کے ساتھ کر دی گئی۔ 2 برس اور 7 مہینے حکومت کرنے کے بعد ابو عقال نے 226 ہجری میں ماہ ربیع الاول میں وفات پائی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ابو العباس محمد بن اغلب بن ابراہیم بن اغلب تخت نشین ہوا۔ ابو العباس محمد۔ ابو العباس محمد کی حکومت بھی مثل اپنے باپ کی تھی۔ 240 ہجری میں ابو العباس کے بھائی ابو جعفر نے علم بغاوت بلند کر کے ابو العباس کو معزول کر دیا اور خود حکومت کرنے لگا۔ ابو العباس نے موقع پا کر فوج جمع کی، اور 1.5 سال کے بعد 242 ہجری میں دوبارہ تخت حکومت حاصل کر کے ابو جعفر کو مصر کی طرف نکال دیا، مگر اسی سال ابو العباس کا انتقال ہوا۔ اس کی جگہ اس کا بیٹا ابو ابراہیم احمد ابو العباس محمد تخت نشین ہوا۔ ابو ابراہیم احمد۔ ابو ابراہیم احمد نے تخت نشین ہو کر فوج کی تنخواہوں میں اضافہ کیا، ملک کے اندر جا بجا قلعے بنوائے۔ جزیرہ صقلیہ میں رومی فوجوں کے ساتھ سلسلہ جنگ برابر جاری رہتا تھا۔ ابو ابراہیم کے زمانے میں بماہ شوال 246 ہجری میں مسلمانوں کو رومیوں پر ایک فتح عظیم حاصل ہوئی، اور بہت سے قیدی افریقہ لائے گئے۔ ابو ابراہیم نے ان رومی قیدیوں کو نامہ بشارت کے ساتھ خلیفہ متوکل کے پاس بغداد کی جانب بھیج دیا۔ خاندان اغلب کے فرمانرواں اگرچہ صوبہ افریقیہ میں مستقل حکومت اور شاہی اختیارات رکھتے تھے، مگر بظاہر وہ خلیفہ بغداد کی سیادت کو تسلیم کرتے اور دربار خلافت سے کسی نہ کسی قسم کا تعلق رکھتے تھے۔ 249 ہجری میں ابو ابراہیم احمد نے وفات پائی، اور اس کی جگہ اس کا بیٹا
زیادت اللہ جو زیادت اللہ اصغر کے نام سے مشہور ہے تخت نشین ہوا۔ زیادت اللہ اصغر زیادت اللہ اصغر کا عہد حکومت بھی مثل اپنے بزرگوں کے رہا، مگر اسے 1 سال سے زیادہ حکومت کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اس کے بعد اس کا بھائی محمد بن ابو ابراہیم احمد بلقب ابو الغرانیق تخت نشین ہوا۔ ابو الغرانیق اپنے بھائی زیادت اللہ اصغر کی وفات کے بعد 250 ہجری میں تخت نشین ہوا تھا۔ یہ لہو لعب کی طرف زیادہ مائل تھا۔ اس کے عہد حکومت میں جزیرہ صقلیہ کا ایک حصہ رومیوں نے مسلمانوں سے فتح کر لیا، مگر چند روز کے بعد مسلمانوں نے پھر وہ حصہ رومیوں سے چھین لیا۔ اس نے سرحد مراکش اور سرحد بحر پر متعدد قلعے تعمیر کرائے۔ 11 سال حکومت کرنے کے بعد جمادی الثانی 261 ہجری میں فوت ہوا۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بھائی ابراہیم بن ابو ابراہیم احمد تخت نشین ہوا۔ ابراہیم بن احمد بہت ذی ہوش اور مدبر شخص تھا۔ اس نے نہایت عمدگی کے ساتھ حکومت شروع کی اور انتظام ملکی کو خوب مضبوط و مستحکم بنایا، بغاوتوں کے امکان کو مٹایا۔ 267 ہجری میں مصری فوجوں نے افریقہ پر حملہ کیا، مگر ابراہیم کی فوجوں نے ان کو شکست دے کر بھگایا۔ 269 ہجری میں ملک کے اندر ایک بغاوت نمودار ہوئی جس کے فروغ کرنے میں بہت خون ریزی ہوئی۔ 280 ہجری میں خوارج نے خروج کیا اور تمام ملک میں بغاوتوں کے آثار نمودار ہوئے۔ ابراہیم نے نہایت استقلال و اطمینان کے ساتھ اس فتنہ خوارج کے فروغ کرنے کے لیے فوجیں ملک کے ہر حصے میں پھیلا دیں اور بہت جلد امن و امان قائم ہو گیا۔ اس کے بعد ابراہیم نے سوڈانی لوگوں کو اپنی فوج میں بھرتی کرنا شروع کیا اور ان سوڈانی غلاموں کی تعداد کو جو بطور سوار بھرتی کیے جاتے تھے 30,000 تک پہنچایا۔ 281 ہجری میں ابراہیم قیروان سے شہر تیونس چلا آیا اور وہیں محل سرائے بنوا کر اقامت اختیار کی۔ 283 ہجری میں فوج لے کر مصر کی جانب ابن طولون سے جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ اثنائے راہ میں ایک بغاوت کا حال سن کر اس طرح اس طرف متوجہ ہو گیا اور بغاوت کو فروغ کیا۔ 286 ہجری میں جزیرہ صقلیہ سے خبر آئی کہ اہل پلرمو نے بغاوت اختیار کی ہے۔ ابراہیم نے اپنے بیٹے ابو العباس عبداللہ کو 160 کشتیوں کا بیڑا دے کر صقلیہ کی جانب روانہ کر دیا۔ ابو العباس نے صقلیہ پہنچ کر عیسائی باغیوں کو پیہم شکستیں دے کر تمام جزیرے میں امن و امان قائم کر دیا۔ پھر فوجیں آراستہ کر کے جزیرہ صقلیہ سے کشتیوں میں سوار ہو کر ساحل فرانس پر حملہ آور ہوا اور 1.5 برس کے بعد سالماً غانماً واپس آیا۔ اس کے آتے ہی ابراہیم خود جزیرہ صقلیہ میں گیا اور وہاں سے ساحل فرانس سے حملہ آور ہوا۔ فرانسیسی اس سے بہت خوف کھاتے تھے۔ اس نے وہاں بعض مقامات کا محاصرہ کر رکھا تھا کہ اسی حالت میں آخر ماہ ذی الحجہ 289 ہجری میں فوت ہوا۔ اس کی لاش پلرمو میں لا کر دفن کر دی گئی۔ اسی ابراہیم کے عہد حکومت میں ابو عبید اللہ حسین بن محمد شیعی نے مراکش و افریقہ کی درمیانی حد پر کوہ اٹلس کے جنوب شہر قطامہ میں ظاہر ہو کر بربری قبائل کو محبت اہل بیت کی ترغیب و تلقین شروع کر کے بہت جلد کافی طاقت حاصل کر لی اور قطامہ پر قابض ہو کر حدود سلطنت اغلبہ کو دبانا شروع کیا تھا کہ ابراہیم اغلبی فوت ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا ابو العباس عبداللہ بن ابراہیم تخت نشین ہوا۔ ابو العباس نے تخت نشین ہو کر تیونس کو اپنا دارالحکومت بنایا اور اپنے بیٹے ابو خول کو فوج دے کر ابو عبداللہ کے ماننے والوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ ابو عبداللہ شیعی نے پھر فوج جمع کر کے ابو خول پر حملہ کیا۔ ایک شبانہ روز کی جنگ عظیم کے بعد ابو خول کو شکست ہوئی اور تیونس واپس آیا۔ یہاں سے پھر فوج مرتب کر کے ابو عبداللہ شیعی کے مقابلے کو روانہ ہوا۔ ابو عبداللہ شیعی نے دھوکہ دے کر اس کی فوج پر حملہ کر دیا۔ اس غیر مترقبہ حملے کا یہ نتیجہ ہوا کہ ابو خول کی فوج شکست کھا کر بھاگی اور ابو خول نے مقام ستیف میں قیام کر کے پھر لوگوں کو اپنے گرد جمع کر لیا اور مستعد ہو کر ابو عبداللہ شیعی کے مقابلے کو روانہ ہوا۔ ادھر ابو خول کے دوسرے بھائی زیادت اللہ بن ابو العباس نے اپنے باپ کے بعض خدام کو شریک سازش کر کے ابو العباس کا کام تمام کرا دیا اور خود شعبان 290 ہجری میں تخت نشین ہوا۔ یہ خبر
جب ابو خول کو پہنچی تو وہ تیونس کی طرف واپس آیا اور آتے ہی یہ گرفتار ہو کر قتل ہوا۔ علاوہ اس کے اور بھی اپنے بھائیوں اور چچاؤں کو زیادت اللہ نے قتل کرایا۔ زیادت اللہ کی کنیت ابو مضر تھی۔ ابو مضر زیادت اللہ۔ ابو مضر زیادت اللہ کی تخت نشینی کے بعد ابو عبداللہ شیعی نے آگے بڑھ کر شہر ستیف پر قبضہ کر لیا اور اس کی طاقت میں خوب اضافہ ہو گیا۔ ابو مضر عیش پرست اور پست ہمت شخص تھا۔ اس نے تیونس کو چھوڑ کر مقام رقہ میں سکونت اختیار کی اور اپنے ایک سردار ابراہیم بن جیش کو ابو عبداللہ شیعی کے مقابلے پر روانہ کر دیا گیا۔ ابراہیم بن جیش 40,000 فوج لے کر روانہ ہوا اور مقام قسطلہ میں پہنچ کر 6 مہینے مقیم رہا اور اس عرصے میں فوجیں ہر طرف سے فراہم کرتا رہا، یہاں تک کہ 1 لاکھ فوج اس کے پاس فراہم ہو گئی۔ اس لشکر عظیم کو لے کر وہ کتامہ کی طرف بڑھا۔ مقابلہ ہوا۔ اتفاق کی بات ابراہیم بن جیش کو شکست ہوئی اور اس نے قیروان میں آ کر دم لیا۔ ابو عبداللہ شیعی نے شہر تنبہ کو فتح کر کے وہاں کے عامل فتح بن یحییٰ کو قتل کر دیا۔ اب ابو عبداللہ شیعی نے شہر تنبہ کو فتح کر کے وہاں کے عامل فتح بن یحییٰ کو قتل کر دیا۔ ابو عبداللہ شیعی کی ان فتوحات کا حال سن کر قیروان اور دوسرے شہروں میں ہلچل اور بدامنی کے آثار پیدا ہوئے۔ زیادت اللہ نے ان حالات کو درست کرنے میں روپیہ بہت خرچ کیا اور فوجوں کی بھرتی بھی جاری کر دی۔ مقابلے کے لیے فوجیں بھیجیں، مگر ابو عبداللہ شیعی کی پیش قدمی برابر جاری رہی اور جلد جلد ایک شہر کے بعد دوسرا شہر اس کے قبضے میں آتا چلا گیا، یہاں تک کہ ابو عبداللہ نے شہر خمودہ پر قبضہ کر لیا۔ سلطنت اغلبیہ کا خاتمہ۔ شہر خمودہ پر اس کے قبضے کا حال سن کر ابو مضر زیادت اللہ مقام رقادہ سے جہازوں میں مع اپنے مال و اسباب کے سوار ہو کر مشرق کی طرف چلا گیا۔ اول اس نے سکندریہ میں اترنا چاہا، مگر وہاں کے حاکم نے اترنے سے روک دیا۔ مجبوراً وہ ساحل شام پر اترا اور مقام رقہ میں مقیم ہوا اور وہیں فوت ہو کر خاندان اغلبیہ کا خاتمہ کر گیا۔ 296 ہجری میں ابو عبداللہ شیعی نے تمام حدود سلطنت اغلبہ پر قبضہ کر کے عبید اللہ مہدی کے لیے لوگوں سے بیعت لی اور اس طرح سلطنت اغلبہ کا خاتمہ ہو کر دولت عبیدیین کی ابتدا ہوئی۔ اسی سال قیروان و رقادہ وغیرہ پر قابض ہو کر عبداللہ شیعی نے 297 ہجری میں حسن بن خزیر قطامی کو جزیرے صقلیہ کا گورنر مقرر کر کے روانہ کر دیا۔ 299 ہجری میں صقلیہ والوں نے حسن بن خزیر کی بدخوئی سے تنگ آ کر اسے قید کر لیا اور عبید اللہ مہدی کو معذرت کے ساتھ اطلاع دے کر دوسرا گورنر اپنے جزیرے کے لیے مقرر کرا لیا۔